بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ہمارے ملک میں گزشتہ کئی سالوں سے افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی ایک معمول سا بنتا جا رہا ہے، اور ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر افواج پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی، اور پھر مختلف ٹی وی جو یوٹیوب چینلز ہیں ان پر اخبارات میں عموماً فوج کے خلاف بہت سی باتیں لکھی بھی جاتی ہیں اور کہی بھی جاتی ہیں۔ لیکن پاکستان کی مسلح افواج نے جو دہشت گردی کے خلاف اپنا عملی کردار ادا کیا ہے، وہ میرے خیال سے دنیا میں کسی بھی فوج نے ایسا کردار ادا نہیں کیا۔ میں آپ کو پوری کوشش کرتا کہ میں آپ کو 1947 سے لے کر اور 2024 تک جو دہشت گردی میں ہمارے مسلح افواج کے لوگ شہید ہوئے ہیں، تو ان کی میں آپ کو پوری تفصیلات سے آگاہ کرتا، لیکن چونکہ یہ ایک طویل فہرست ہے اور میں نے کوشش کی، اس کے باوجود بھی اس کی ہمیں تفصیلات نہیں مل سکیں، اور گزشتہ 48 گھنٹوں میں بھی 3 ہمارے کیپٹن جوان شہید ہوئے ہیں دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے۔ ان کے بھی لوگ جہنم واصل کیے گئے، اور ہمارے بھی 3 لوگ شہید ہوئے ہیں۔ تو اب میں نے گزشتہ 24 سالوں کے درمیان، یعنی 2000 سے لے کر اور 2024 تک، جو ہماری مسلح افواج نے دہشت گردوں کے خلاف جدوجہد کی اور ان دہشت گردوں کا صفایا کیا، اس میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی میں آپ کو آج تفصیلات سے کچھ آگاہ کروں گا۔ دہشت گردی کے خلاف 2000 سے لے کر 2024 کے درمیان ہمارے 2 لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 میجر جنرل شہید ہوئے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں۔ تقریباً 7 بریگیڈیئر بتائے جاتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے ہیں۔ 130 کرنلز اور 130 لیفٹیننٹ کرنل بھی اس دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 200 سے زائد میجر ہیں، اور اسی طرح سے اس سے دگنے جو ہیں وہ ہیں ینگ کیپٹنز ہمارے، جو دہشت گردوں کے خلاف اور اپنی ملک کی حفاظت کے جو اس میں بارڈر پر ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں، ان میں یہ تمام لوگ اتنی تعداد میں شہید ہو چکے ہیں۔ یہ محض آپ کو فگر بتا رہا ہوں میں 2000 سے لے کر 2024 تک، اور اس سے قبل جو دہشت گردی میں جو مقابلے کرتے ہوئے لوگ شہید ہوئے ان کی اس میں تعداد موجود نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ 1947 کے بعد جتنی بھی شہادتیں ہوئی یا دہشت گردی کے خلاف یا جنگوں میں جو لوگ شہید ہوئے ہیں، یا جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا اس عظیم ملک کے خاطر اور قوم کے خاطر، ان کو میں ان کی آپ کو تفصیلات کبھی ضرور بتاؤں گا۔ تو اب ناظرین، اس وقت گزشتہ 48 گھنٹوں میں بھی ہمارے 3 جو ہیں وہ جوان شہید ہو چکے ہیں۔ آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ تو آگے میں آپ کو ذکر کروں گا صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کا، جو گزشتہ روز 3 روزہ دورے پر دبئی روانہ ہوئے تھے، اور دبئی ایئرپورٹ پر ان کے ترجمان کے مطابق ان کا پیر سلپ ہو گیا تھا جہاز سے اترتے ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں فریکچر ہو گیا ہے، اور انہیں گھر تو منتقل کر دیا گیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ 4 ہفتے تک آصف علی زرداری صاحب کسی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لے سکیں گے، اس لیے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ انہیں کم از کم 4 ہفتے جو ہے وہ آرام کرنا پڑے گا۔ یہ خبر تو ان کے ترجمان کی جانب سے دی گئی ہے، نہ تو آصف علی زرداری صاحب کو ہاسپٹل میں دکھایا گیا ہے اور نہ ہی وہ واقعہ دکھایا گیا ہے۔ اگرچہ آصف علی زرداری صاحب جب دبئی پہنچے تھے تو اس وقت لامالہ کیمرہ مین بھی ہوں گے اور لوگوں کے پاس موبائل بھی ہوں گے، تو اس کی کوئی تصاویر پکچر ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے زرداری صاحب کی ہاسپٹل کی، یا ایئرپورٹ پر گرتے ہوئے، یا ان کا جو پیر سلپ ہوا ہے۔ یہ تمام فلمیں ابھی تک، تمام جو صورتحال ہے وہ منظر عام پر نہیں آئی ہے، تو لہٰذا لوگ جو ہیں اس خبر کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں، اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ سردار اسماعیل ڈہڑی کی گرفتاری کے فوری بعد اس اسماعیل ڈہڑی صاحب نے جو صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے حوالے سے کچھ انکشافات کیے تھے، تو اس کے فوری بعد آصف علی زرداری صاحب ذرائع نے بتایا کہ وہ دبئی جانا چاہتے تھے، لیکن
ہماری حکومت نے انہیں اس لیے نہیں جانے دیا کہ 26ویں ترمیم کا ایک اہم مرحلہ تھا، اور ایسے مرحلے میں صدر مملکت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ اگر آصف علی زرداری صدر مملکت نہ بھی ہوتے تو ان کی جماعت ان کے ساتھ تھی، اس حکومت کے ساتھ ہے، اتحادی ہے اس حکومت کی، تو وہ توڑ چوڑ کے بادشاہ تو رہے ہیں، لہٰذا انہیں اگر صدر مملکت نہ بھی ہوتے تو انہیں نہیں جانے دیا جاتا۔ اور اس نازک صورتحال میں کہ جب 26ویں ترمیم کے پاس ہونے کا کوئی حالات ایسے نظر نہیں آ رہے تھے، تو وہ اس وجہ سے اس وقت وہ دبئی نہیں جا سکے۔ اور ان دنوں میں پھر لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ آصف علی زرداری صاحب جو اسماعیل ڈیڈی کی وجہ سے جو اسٹیٹمنٹ ان کے جاری ہوئے، ان کی وجہ سے بھی خاصے پریشان دکھائی دیے، اور وہ دبئی میں کچھ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کرنا چاہتے تھے، کچھ عرصہ قیام کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے محض رکنے کے لیے، وہاں قیام کو بڑھانے کے لیے شاید ان کو فریکچر دکھایا جا رہا ہے، لیکن ان کی طبیعت جو ہے ماشاءاللہ حشاش بشاش ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر کم از کم ہم سے ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ ناظرین، اب میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کل رات 1 بجے جب جیو نیوز پر نمودار ہوئے، جو ان کا انٹرویو تھا، تقریباً 18 سے 20 منٹ کا انٹرویو تھا لندن سے، تو پورا جو تھا پورے شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اور پھر اس کو ریکارڈ کرنے کے بعد آج جمعے کے دن مختلف علاقوں میں کارکنان نے اسکرین لگا کر اپنے ساتھیوں کو وہ انٹرویو دکھایا ہے، جس میں الطاف حسین صاحب نے جو متحدہ قومی موومنٹ ہے بہادرآباد، ان کے متعلق بھی اپنے اظہار خیال کیا۔ اس کے بعد ان سے جو سوالات کیے گئے، اس میں ان کی بیٹی کے لیے جو مین سوال تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو سیاست میں لا رہے ہیں، انہوں نے اس کی بھی تردید کی، اور انہوں نے کہا کہ میں موروثی سیاست کا سب سے بڑا مخالف ہوں، میں کس طرح سے اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر سیاست کرنے دوں گا، سیاست وہی کریں گے جن لوگوں نے قربانی دی تھی، میرے بعد وہی اس پارٹی کے مالک ہوں گے، انہی کو جو ہے قیادت سونپی جائے گی۔ اگر وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں برطانیہ میں تو بلا شک کریں، ان کو اجازت ہے، لیکن کم از کم پاکستان میں میرے بعد وہی شخص ہوگا جن لوگوں کی قربانیاں ہیں، یہی لوگ پارٹی چلائیں گے، اور انہی لوگوں کو میرے کارکنان کا جو ہے لے کر چلنا ہے۔ ان سے جب ایک سوال کیا گیا کہ کیا پوری مہاجر قوم آپ کے ساتھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے دے دیے جائیں، اور پھر آپ کو رزلٹ پتہ لگ جائے گا کہ میرے ساتھ کتنے لوگ ہیں۔ آخر میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب میں مہاجروں کا لیڈر نہیں ہوں، خیبر پختونخوا بھی پورا میرے ساتھ ہے، اور بلوچستان بھی میرے ساتھ ہے، اور جو مظلوم پنجابی ہیں وہ بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آج الطاف حسین جو ہے صرف مہاجروں کا لیڈر نہیں ہے، بلکہ تمام قومیتوں کے لوگوں نے اس کو اب تسلیم کیا ہے، اور جو دوسری قوموں کے لوگوں کے دلوں میں جو میرے لیے نفرت پیدا کی گئی تھی، اور جن لوگوں نے کوشش کی کہ الطاف حسین کو ان سے دور رکھا جائے، اب انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ میری جو فکری نشستیں ہیں یا جو میرا کردار ہے، اس کردار نے ثابت کیا ہے کہ میں کبھی بھی کسی قومیت کے خلاف نہیں رہا ہوں۔ میں تمام ان مظلوموں کا ساتھی ہوں جن کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہیں، جن پر مظالم ہوتے رہے، یا جو لوگ جو مشکل اوقات میں ہمیشہ تشدد کا شکار رہے ہیں، جن کے ساتھ زیادتی کی جاتی رہی ہیں۔ میں نے ہمیشہ ان لوگوں کی آواز بلند کی ہے۔ مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے جو کرتا ہے، ٹکرانے والا ہے ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے نواز شریف کو وزیر اعظم بننے میں سب سے پہلے میں نے راہموار کی تھی۔ 1990 میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ وزیر اعظم سندھ سے اس لیے لیا جائے گا کہ سندھ میں احساس محرومی ہے، تو پھر میں نے سب سے پہلا شخص میں تھا جو میں نے اپیل کی تھی کہ
وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ آئی جی آئی کی اکثریت سے آئی جی آئی جیتی ہے اور آئی جی آئی کا حق بنتا ہے، تو اس میں بڑا کردار نواز شریف کا ہے۔ اور پنجاب سے وزیر اعظم کیوں نہیں ہو سکتا، میں سندھ سے وزیر اعظم کیوں ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے پہلے نواز شریف کو پہلی مرتبہ وزیر اعظم بننے میں ہم نے راہ ہموار کی تھی، پھر 1947 میں بھی دوسری مرتبہ وزیر اعظم بنانے میں ہمارا کردار تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آخر میں انہوں نے کہا کہ میں اب صرف مہاجروں کا لیڈر نہیں ہوں، اردو بولنے والوں کا ہی لیڈر نہیں ہوں، اب میرے ساتھ پورا خیبر پختونخوا میرے ساتھ کھڑا ہے، بلوچستان میرے ساتھ کھڑا ہے، مظلوم سندھی بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور مظلوم پنجابیوں کا بھی میں لیڈر ہوں۔ تو آخر میں انہوں نے شکریہ ادا کیا جیو نیوز کا، اور انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں مثبت سیاست کریں گے، اور پاکستان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ہمیشہ میرا جاری رہے گا۔ میں ناظرین انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔